امر بے ناول بائے عمیرہ احمد۔ مجھے یہ کہنا ہے، بعض کہانیاں لکھتے ہوئے آپ کو ایک مستقل خلش کا احساس ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کہانی کہیں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ امر بیل بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جسے لکھتے ہوئے میں اسی احساس سے دوچار ہوں۔ پھر بھی اس کہانی کو اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ زندگی کے ایک اور پہلو کو جان سکیں، ان لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر ایک نظر ڈال سکیں جو پاکستان کے قیام کے بعد اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، بہرحال وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور خود وہ اپنی زندگیوں میں کسی ایب نارملٹی کا شکار ہیں۔ امر بیل میں بھی آپ یہی دیکھ پائیں گے۔ ناول کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی سیاسی ناول نہیں ہے، نہ ہی کوئی تاریخی اور معاشرتی ناول ہے۔ یہ خواہش اور چاہ کا ناول ہے، یا پھر سود و ضیاع کا۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ امر بیل کے کردار بھی آپ کو آگاہی کے اسی عذاب سے گزرتے نظر آئیں گے۔ میں نے اس ناول میں کرداروں کی بھیڑ اکٹھی نہیں کی، صرف چند لوگ ہیں جو پہلے اپنے ارد گرد انسانی رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور بعد میں صرف انسانوں کی۔ جو کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ہے۔ بنیادی طور پر امر بیل ان ناولوں میں سے ایک ہے جو صرف ایک کردار کے لیے لکھا گیا، اور یہ ایک ہی کردار کا ناول ہے۔ اب وہ کردار کس کا ہے یہ آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا۔ ہاں، میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں آپ اس کردار سے چاہنے کے باوجود بھی نفرت نہیں کر پائیں گے۔ حقیقت میں بھی آپ ایسے کرداروں کے ساتھ ایسی ہی محبت میں گرفتار رہتے ہیں، اور یہی آپ کی غلطی ہے۔ آئیے غلطی دہرائیں۔ کوئی چھاؤں ہو جسے چھاؤں کہنے میں دوپہر کا گمان نہ ہو، کوئی شام ہو جسے شام کہنے میں شب کا کوئی نشان نہ ہو، کوئی وصل ہو جسے وصل کہنے میں حجرے رت کا دھواں نہ ہو، کوئی لفظ ہو جسے لکھنے پڑھنے کی چاہ میں کبھی ایک لمحہ گرا نہ ہو۔ یہ کہاں ہوا ہے ہم تمہیں کبھی اپنے دل سے پکارنے کی صحیح کریں، وہیں آرزو بے امان نہ ہو، وہیں موسم غمِ جاں نہ ہو۔ آ رہا ہے پرسوں۔ لنچ پر نانو نے اچانک اس سے کہا۔ وہ کھانا کھانا بھول گئی۔ پرسوں آ رہا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے چینی سے نانو سے پوچھا۔ تم اس وقت سو رہی تھی، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے جب یہ بتایا کہ تم سو رہی ہو تو پھر اس نے جگانے سے منع کر دیا۔ نانو نے تفصیل بتائی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، فورن سروس چھوڑ رہا ہے، کہہ رہا تھا چند ہفتے تک پولیس سروس جوائن کر لے گا۔ علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمر اور پولیس سروس، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نانو، اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کر آخر وہ کرے گا کیا یہاں؟ انکل نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن they are not on talking terms nowadays۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے۔ علیزہ کو واقعی کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر ابھی پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے دونوں میں؟ اب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ نانو بھی زیادہ فکر مند نہیں لگ رہی تھی۔ یہیں رہے گا کیا؟ اس نے نانو سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ پوسٹنگ ملنے تک یہیں رہے گا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دیں، وہ لے آئے گا۔ اپنے لیے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے لیے کچھ پرفیومز لانے کے لیے کہا تھا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ علیزہ کے ذہن میں بے اختیار ایک یاد لہرائی۔ کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے۔ جانتا ہوں علیزہ کے سامنے جاؤں گا تو پرفیومز کے بغیر کیسے جاؤں گا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ کچھ اچھی کتابیں لے آئے تمہارے لیے، خاص طور پر پرنٹنگ کے بارے میں کوئی نئی کتاب۔ نانو اسے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو؟ ارے نہیں، وہ خود اصرار کر رہا تھا۔ خیر، تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دینا، اور انیکسی بھی ذرا صاف کروا دینا۔ اس کا سارا سامان بھی آ رہا ہے۔ ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا، نانو اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔
وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے بہت کچھ سوچتی رہی تھی، ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر جہانگیر، آخر کار تم واپس آ ہی رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ پھر کچھ ذہن میں آنے پر وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ دروازہ کھولتے اسے بہت خوشگوار سے احساس ہوا تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں آ کر کچھ وقت گزارا کرتی تھی اور ہمیشہ یہاں آ کر اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود تھا۔ اس کی راکنگ چیئر سے اسے ساخت حالت میں بھی اسی طرح جھولتی ہوئی نظر آتی تھی جس طرح وہ اسے جھلایا کرتا تھا۔ ہر چیز پر جیسے اس کا لمس تھا، ہر طرف اس کی جیسے آواز گونجتی تھی، وہی دھیما، گہرا اور ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی پرسکون دل کہ کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، اور پھر وہی کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہکہ۔ اس کمرے میں آ کر سب کچھ جیسے زندہ ہو جاتا تھا، الوزن عکس بن جاتا تھا اور عکس حقیقت بن کر اس کے ارد گرد پھرنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عمر کے استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طرح اپنی جگہ پر تھیں جیسے انہیں کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا، اسے اچھی طرح یاد تھا وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ علیزہ کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں، کم از کم اس کے لیے۔ اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا، کیا تم ابھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئیں؟ میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھیں۔ چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہیں، پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا، وہاں یکدم کوئی اور نظر آنے لگا تھا، وہی اسی جگہ چند سال پہلے۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر پھوار پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔